سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق اللہ العظیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑی رحمتوں والا ہے. اے وہ لوگ جو ایمان لائے، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، اذان دی جائے تو تم دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف اور چھوڑ دو خرید و فروخت. یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم سمجھو. پھر جب نماز ختم ہو جائے تو تم زمین میں پھیل جاؤ اور تلاش کرو اللہ کا فضل اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور جب وہ لوگ کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کچھ تماشا کھیل دیکھیں تو وہ چلے جائیں گے اس کی طرف اور چھوڑ دیں گے آپ کو کھڑا ہوا. آپ کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ بہترین روزی دینے والا ہے. یہ سورہ جمعہ ہے جس کے دوسرے رکوع کی میں نے تلاوت کی ہے. اس میں 11 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. ایک رکوع کی تفسیر ہو چکی ہے، دوسرے رکوع کی تفسیر انشاءاللہ ابھی ہوگی. اس سورت کا نام جمعہ ہے. اس کا نام یہ نام ہفتے کے 7 دنوں میں سے ایک دن کا نام ہے، اور یہ اس دن کے نام کی فضیلت ہے کہ اللہ نے اس نام سے قرآن کریم میں ایک سورت نازل فرمائی اور اس کی تلاوت قیامت تک ہوتی رہے گی. بقیہ 6 دنوں میں سے کسی دن کے نام سے کوئی سورت قرآن پاک میں نہیں، صرف جمعہ کے نام سے. جمعہ ہفتے کا ایک دن ہے اور اللہ نے اس دن کو بڑی فضیلت عطا کی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی اور جمعرات کے دن اس کائنات کی تخلیق مکمل ہو گئی. جمعہ کا دن ایسا دن تھا کہ اس دن تمام مخلوقات اپنے وجود میں آ کر کے جمع ہو چکی تھی، اس لیے اس دن کا نام جمعہ ہے. جمعہ جمع سے مشتق ہے. ہم لوگ کہتے ہیں نا جمع، سب جمع ہو گئے، اسی سے یہ جمعہ کا لفظ بنا ہے. اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ تمام مخلوقات کی تخلیق اللہ پاک نے کی، اور جمعہ کا دن ایسا دن تھا کہ اس دن تمام مخلوقات وجود میں آنے کے بعد جمع ہو گئی تھی، اس لیے اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا. اس کے نام جمعہ رکھنے کی اور بھی
وجوہات ہیں۔ یہ دن ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن ہے۔ یہودیوں نے سنیچر کے دن کو پسند کیا تھا عبادت کے لیے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جمعہ کے دن تمام مخلوقات کی تخلیق سے اللہ پاک فارغ ہو گئے تھے اور سنیچر کو آرام کیا تھا۔ سنیچر کو آرام کیا تھا۔ یہودی ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم تھک جاتے ہیں تو اللہ پاک بھی تھک گئے تھے، اس لیے سنیچر کو آرام کیا تھا۔ تو سنیچر کا دن انہوں نے چھٹی کا دن رکھا اور اس دن کو انہوں نے عبادت کا دن بنایا۔ عیسائیوں نے اتوار کا دن چنا، اور پیچھے میں نے بتایا تھا کہ آج دنیا میں ان کی اکثریت ہے، اس لیے تمام دنیا میں سرکاری طور پر جمعہ کا دن چھٹی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جمعہ کا دن افضل ہے۔ جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے کچھ لوگ مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے، تو وہاں جانے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہودی سنیچر کے دن جو ہے عبادت کرتے ہیں، عبادت کا دن بنایا، اور عیسائی اتوار کے دن عبادت کرتے ہیں، تو مدینہ منورہ میں جو مسلمان تھے انہوں نے ان صحابہ کرام سے جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، اور ایسے صحابہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو تعلیم و تربیت کے لیے سکھانے کے لیے بھیجا تھا، ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے تذکرہ کیا کہ یہ عیسائی لوگ، یہودی لوگ سنیچر کو عبادت کا دن مناتے ہیں اور عیسائی اتوار کے دن عبادت کا دن مناتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی کوئی دن متعین۔ باہمی مشورے سے ان لوگوں نے جمعہ کا دن چنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مسلمانوں کو عبادت کے لیے کسی دن کے چننے کا اختیار دیا تھا، تو یہودیوں نے اپنے مشورے سے سنیچر کا دن چنا، عیسائیوں نے اتوار کا دن چنا، اور مسلمانوں نے باہمی مشورے کے بعد اپنی ثواب دید سے جمعہ کا دن چنا۔ یہ وہ دن ہے جو اللہ کے نزدیک بھی افضل ہے۔ یعنی دنوں کے انتخاب میں مسلمانوں نے صحیح دن کا انتخاب کیا، اور وہ ہے جمعہ کا دن۔ جمعہ کے دن کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن ایسا دن ہے کہ اس دن کی عبادت پچھلے جمعہ یعنی گزرے ہوئے ہفتے کے درمیان جتنے گناہ ہوئے ہیں ان کی معافی کا ذریعہ ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ چھوٹے گناہ، اور بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ تو جمعہ کا دن ہفتے کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جمعہ کے دن غسل کیا کرو۔ آپ خود بھی غسل فرمایا کرتے تھے اور خوشبو لگایا کرتے تھے، مسواک کیا کرتے تھے، اپنے کپڑوں میں سے بہتر کپڑا، اچھا کپڑا جو ہوتا تھا وہ زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ تو جمعہ کے دن کا اہتمام ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اہتمام کا حکم بھی دیا۔ اس دن کو اس لیے بھی فضیلت حاصل ہے کہ اس دن میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا جمعہ کے دن جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ بعض روایتوں میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ اس میں جو دعا کی جائے وہ دعا قبول کی ہوتی ہے، بشرطے کہ کسی حرام چیز کو نہ مانگا جائے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ گھڑی کون سی ہے جس گھڑی میں دعا قبول ہوتی ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام خطبے کے لیے آ کر جب منبر پر بیٹھتا ہے وہاں سے جمعہ کی نماز مکمل ہونے تک درمیان میں ایک وقت ہے جو دعا کی قبولیت کا ہے۔ علماء نے فرمایا 2 خطبوں کے درمیان جب امام منبر پر بیٹھتا ہے اس وقت جو دعا کی جائے اللہ وہ دعا قبول فرماتے۔ بیچ کا وقت یہ بھی ہو سکتا ہے، اور بیچ کا وقت خطبہ ختم ہوتا ہے، نماز جمعہ کے لیے امام منبر سے اترتا ہے اور مصلی پر کھڑا ہوتا ہے نماز جمعہ
شروع کرنے کے لیے. تو درمیان کا یہ جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کے بعد یعنی جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد سے غروب آفتاب تک کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو جمعہ کے دن کو بڑی فضیلت حاصل ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا. اس کا نام جمعہ رکھنے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا فرمانا چاہا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر جاؤ اور زمین کے مختلف حصوں کی مٹی لے کر کے آؤ. تو فرشتے زمین پر آئے, مٹی لے کر کے گئے. اسے اللہ نے گوندھنے کا حکم دیا تو فرشتوں نے مٹی کا گارا بنایا. اللہ پاک نے انہیں حکم دیا کہ اب مجسمہ بناؤ, تو انہوں نے پیر سے بنانا شروع کیا. اور پھر اللہ کا حکم یہ تھا جب کاندھے تک آ گئے تو فرمایا کہ اب جسم کا ایسا حصہ بناؤ جس میں دیکھنے کی, سونگھنے کی, سننے کی, چکھنے کی, بولنے کی یہ ساری صلاحیتیں, سوچنے کی, غور و فکر کرنے کی صلاحیت ہو. تو فرشتوں نے عاجزی کا اظہار کیا کہ ہم نہیں بنا سکتے. تو یہ چہرہ اور سر اللہ پاک نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی کو سر پر اور چہرے پر مت مارو. جسم کا یہ حصہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے, جس میں اللہ نے آنکھ رکھی ہے جو دیکھتی ہے, کان رکھا ہے جو سنتا ہے, ناک رکھی ہے جو سونگتی ہے, زبان رکھی ہے جو بولتی ہے, اور زبان وہ ہے جو چکھتی بھی ہے. اللہ نے سر کے اندر دماغ رکھا جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت, غور و فکر کی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. تو اللہ پاک نے اسے بنایا, اور جب آدم علیہ السلام کے مجسمے روح پھونکی گئی تو وہ جمعہ کا دن تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے نکالا اور زمین پر اتارا تو وہ بھی جمعہ کا دن تھا. اور حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال بھی جمعہ کے دن ہوا, اور قیامت بھی جمعہ کے دن آئے گی. حدیث پاک میں آتا ہے کہ عاشورہ محرم ہوگا, جمعہ کا دن ہوگا اور قیامت آئے گی. جب جمعہ کا دن آتا ہے تو انسان کے علاوہ ساری مخلوقات خوفزدہ رہتی ہے کہ کہیں آج قیامت نہ آ جائے. لیکن ہمارے لیے تو گھبرانے کا اور خوفزدہ ہونے کا دن نہیں رہتا, ہم تو خوشیاں مناتے. لیکن انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات خوف زدہ رہتی ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے, کہیں قیامت نہ آ جائے, سور نہ پھونک دیا جائے. تو آدم علیہ السلام میں روح جمعہ کے دن پھونکی گئی تھی, ان کا مجسمہ تیار ہوا تھا. پھر روح پھونکی گئی تو وہ ہماری طرح جیتے جاگتے ہو گئے. اس لیے اس دن کو بھی یعنی سارا مٹی کا گارا جمع کیا گیا تھا, اس لیے جمعہ کے دن کو جمعہ کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کے جہاں فضائل ذکر کیے ہیں وہیں پر آپ نے اپنی زندگی کا پہلا جمعہ مدینہ منورہ سے لگ کر کے ایک مقام تھا, قبیلہ بنو سالم کا قبیلہ تھا, وہاں پر آپ نے جمعہ کی نماز ادا فرمائی تھی. آپ جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے چلیے اور چل کر قباء نامی بستی میں پہنچے تو آپ نے وہاں مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس کی تعمیر میں بنفس نفیس شریک رہے. اور پھر آپ جمعرات کے دن وہاں سے چلے اور آپ نے قبیلہ بنو سالم میں پہنچے, وہاں قیام کیا, اور وہ جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کی نماز کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو آپ نے وہی وادی میں جمعہ کی نماز پڑھی تھی. جمعہ کی نماز پڑھی تھی اور آج وہاں پر مسجد جمعہ بنی ہوئی ہے اسی نام سے, مسجد جمعہ. آپ نے, اللہ کے رسول نے وہاں نماز جمعہ ادا کی تھی. یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جمعہ تھا. اور قرآن کریم کی یہ سورہ جمعہ کی دوسری سورت ہے, دوسرا رکوع ہے جس میں جمعہ کے دن کا تذکرہ ہے.
جمعہ کے دن کے احکامات میں یہ بات آتی ہے کہ جب اذان ہو تو سب کام چھوڑ دینا چاہیے، کھانا پینا، نہانا دھونا، خرید و فروخت کرنا، لوم صاف کرنا، سب چھوڑ دینے کا۔ جمعہ کی اذان ہو سب چھوڑ کر کے مسجد آنا، یہ حکم ہے۔ قرآن کریم سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں ہے کہ ایمان والو، جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے، نودیا، آواز دی جائے، اذان کے ذریعے سے بلایا جائے تو تم فسعوا الی ذکر اللہ، اب اللہ کو یاد کرنے کے لیے لپک کر کے تم مسجد پہنچو، سب کام چھوڑ دو۔ وذر البیع، اور خرید و فروخت، صرف خرید و فروخت نہیں بلکہ بیع سے مراد ہر مشغولیت، ہر کام چھوڑ کر کے جمعہ کے دن اذان ہو مسجد میں آ جانا چاہیے۔ نہانا دھونا سب نماز جمعہ سے پہلے ہو جانا چاہیے، سارے کام کاج نماز جمعہ سے پہلے ہو جانا چاہیے، یہ قرآن کریم میں اللہ کا حکم ہے۔ علماء نے فرمایا اس میں اختلاف بھی ہے کہ جمعہ کے دن کی پہلی اذان مراد ہے یا جمعہ کے دن کی دوسری اذان۔ ایک اذان ہوتی ہے جو ہم لوگ سنتے ہیں، پھر ایک اذان وہ ہوتی ہے جب امام خطبہ دینے کے لیے منبر پر بیٹھتا ہے تو ان کے سامنے، امام کے سامنے کھڑے ہو کر کے ایک اذان اور دی جاتی ہے، تو اس اذان پر خرید و فروخت تو چھوڑ دینا ہے، سب مشاغل چھوڑ دینا ہے، یا دوسری اذان پر؟ علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ دوسری اذان پر، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ کے لیے بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی، لوگ پہلے سے تیار ہو کر کے آ جاتے تھے، نہا دھو کر کے سب مسجد میں جمع ہوتے تھے، اللہ کے رسول منبر پر خطبے کے لیے تشریف فرما ہوتے تھے، اذان دی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا اور اسلامی ممالک کو کافی وسعت اللہ پاک نے دے دی تھی اور مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی آبادی کافی بڑھ گئی تھی اور مسلمانوں کو خوشحالی مل گئی تھی، تو اب لوگ مسجد میں تاخیر سے آنے لگے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور صحابہ کرام کے مشورے سے ایک اذان پہلے دلوائی مقام زورہ پر، مسجد نبوی کے قریب ایک مقام تھا جو سب سے اونچا تھا، اس کا نام زورہ تھا، اسی مقام کے اوپر کھڑے ہو کر کے اذان دلوائی تھی تاکہ لوگوں کو اب اطلاع ہو جائے کہ اب نماز شروع ہونے والی ہے، خطبہ شروع ہونے والا ہے، تاکہ لوگ آ جائیں۔ اس لیے علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ امام جب خطبے کے لیے منبر پر بیٹھتا ہے اور مؤذن امام کے سامنے کھڑے ہو کر کے جب اذان دیتا ہے، اس اذان سے مراد یہ ہے کہ خرید و فروخت سب بند کر دیا جائے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ جب ایک اذان تمام صحابہ کرام کے متفقہ مشورے سے، جس کو اجماع صحابہ کہتے ہیں، ایک اذان پہلے دی گئی، اب یہ حکم پہلی اذان سے ہوگا، اور احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم لوگ صبح سے لے کر کے ہمارے پاس گھنٹوں ہوتے، ان میں اپنی ساری ضروریات اور مصروفیات پوری کر لیں اور پہلی اذان سے پہلے مسجد پہنچنے کا اہتمام کریں۔ جمعہ کے دن کا اہتمام ضروری، اور بھی جمعہ کے تعلق سے باتیں ہیں جس کا تفصیلی تذکرہ کسی موقع سے کریں گے۔ پہلی آیت میں ہے کہ ایمان والو، جب اذان دی جائے جمعہ کے دن نماز کے لیے تو تم دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف۔ مراد دوڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے دوڑ کر آنے سے منع کیا ہے۔ مراد یہ ہے اب متوجہ ہو جاؤ، سب کام چھوڑ دو، بس مسجد کی طرف چلو۔ وذر البیع، اور ہر قسم کی مشغولیت، خرید و فروخت سب ختم کر دو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم سمجھو تو۔ اور جب نماز مکمل ہو جائے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز جمعہ مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تم اب
مسجدوں سے نکلو، وابتغوا من فضل اللہ، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو۔ ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ جب جمعہ کی نماز ہو جاتی تھی تو وہ مسجد سے نکلنے لگتے تھے، دروازے پر رک کر کے دعا کرتے تھے کہ اللہم انی اجبت دعوتک، کہ اللہ میں نے تیری پکار سنی، اسے قبول کیا، اذان ہوئی مسجد میں آ گیا، وصلیت فریضتک، اور تیرے فریضے کو میں نے ادا کیا، یعنی نماز جمعہ میں نے پڑھ لی، نماز جمعہ میں نے پڑھ لی، اب انتشرت فی الارض، اب میں مسجد سے نکل رہا ہوں، تیرا حکم ہے وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، میں تیری روزی تلاش کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے اب مسجد سے نکل رہا ہوں، فرزقنی، تو مجھے رزق عطا فرما، انکا خیر الرازقین، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ نے فرمایا فانتشروا فی الارض، اب تم زمین میں پھیلو، منتشر ہو جا، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، تو جمعہ کے دن، جمعہ کی نماز کے بعد اللہ اپنا فضل عطا فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور رزق کے حصول کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ دعا تو یہی کریں گے کہ اللہ تو نے نماز کے لیے بلایا تھا، میں نے تیری پکار سنی، مسجد آ گیا، میں نے نماز جمعہ ادا کر لی، اب تیرے حکم پر میں زمین پر پھیلنے کا حکم ہے، اب میں رزق تلاش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو مجھے رزق عطا فرما، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ یہ دعا کا ترجمہ میں نے اس لیے کیا کہ ایک مرتبہ سننے سے آپ کو تو دعا یاد ہوگی نہیں، تو اس کا ترجمہ سمجھ میں آ جائے تو تم جمعہ کی نماز پڑھ کے نکلنے لگو تو یہ دعا کر کے نکلو، کرو گے نا؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم اللہ تعالیٰ کو خوب کثرت سے یاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کی یاد میں یہ کامیابی، اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ ہم اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی ہم کو بھلا دیا۔ ہم اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کا وعدہ ہے میں تم کو یاد رکھوں گا۔ اس لیے اللہ کا ذکر دنیا اور آخرت کی بھلائی پر مشتمل ہے، کامیابی کی ضمانت ہے۔ تیسری آیت میں خاص واقعے کا ذکر ہے۔ ہوا یہ تھا مدینہ منورہ میں قحط پڑا تھا، غلہ مل نہیں رہا تھا، لوگوں کے پاس پیسے تھے لیکن گیہوں، چاول، دال، کھانے کی چیزیں مدینہ منورہ میں نہیں تھی، قحط سالی تھی، لوگ پریشان تھے۔ جمعہ کا دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابتدائی دور تھا، نماز پہلے ہوتی تھی، خطبہ بعد میں ہوتا تھا۔ لوگ نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آئے، نماز ختم ہوئی، خبر ملی کہ ایک تاجر جو ہے غلے کا بہت زیادہ مال، بہت زیادہ غلہ لے کر مدینہ منورہ پہنچا ہے اپنے قافلے کے ساتھ۔ تو لوگوں نے نماز جمعہ ہو جانے کے بعد خطبہ سننے سے پہلے مسجد سے نکلنا شروع کر دیا، اس گمان سے کہ ایسا نہ ہو کہ غلہ ختم ہو جائے اور ہمیں نہ مل سکے، لوگ پہلے خرید لے۔ اس لیے لوگ چلے گئے، مسجد میں صرف 12 لوگ رہ گئے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ دیکھو لوگ تمہیں تجارت کو سودا بکتا ہوا انہوں نے دیکھا یا کچھ کھیل تماشا انہوں نے دیکھا، انفضوا الیہا، تو وہ تمہیں چھوڑ کر کے اس کی طرف چلے گئے، وترکوک قائما، اور تم کو کھڑا ہوا چھوڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، معلوم یہ ہوا کہ خطبہ کھڑے ہو کر کے دیا جاتا ہے، بیٹھ کر کے نہیں۔ ہمارے یہاں پہلے نکاح ہوتا تھا، امام صاحب خطبہ بیٹھے بیٹھے پڑھتے تھے، میں نے کھڑے ہو کر کے خطبہ دینا شروع کیا، تب الحمدللہ سب لوگ خطبہ کھڑے ہو کر کے دیتے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ دیا،
مفسرین نے لکھا ہے اللہ کے رسول منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے تو خطبہ کھڑے ہو کر کے دیا جاتا ہے، یہ سنت ہے۔ فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ ما عند اللہ خیر من اللہو و من التجارہ، اللہ اس کے رسول کے پاس جو ہے وہ تجارت سے، اسباب دنیا سے اور دنیا و ما فیہا، جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ جو احکامات تمہیں دیتے ہیں، جو اعمال تمہیں بتلاتے ہیں، وہ پوری دنیا سے بہتر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور روزی دینے والا، بہترین روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے اس زمانے میں جو حالات آئے تھے اس کا تذکرہ کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کی نماز تو فرض ہے، خطبہ جمعہ کا سننا واجب ہے۔ اس لیے اگر کسی نے جمعہ کی نماز اس طرح پڑھی کہ اس نے خطبہ نہیں سنا، یعنی اس وقت مسجد میں آیا کہ خطبہ ہو چکا تھا تو اس نے ایک واجب چھوڑ دیا، اس کی جمعہ کی نماز ادھوری ہے، ناقص ہے، نامکمل۔ اس لیے جمعہ کے دن کا خوب اہتمام ہونا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ وقت سے پہلے پہنچے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب زوال ہو جاتا ہے اور نماز جمعہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے آ کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے، رجسٹر لے کر کے پہلے آنے والوں کا نام لکھ لیا جاتا ہے اور انہیں اونٹ کی قربانی کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ پھر اس کا کچھ وقت گزرنے کے بعد اس کے بعد آنے والوں کا نام لکھا جاتا ہے، انہیں بکری صدقہ کرنے کا، ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو اخیر میں آتے ہیں تو ان کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام خطبے کے لیے منبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے بھی رجسٹر بند کر دیتے ہیں، آ کر کے جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں ان کا نام نہیں لکھا جاتا۔ سمجھ رہے ہو؟ رجسٹر میں نام ہونا ضروری ہے تو ہی اجر و ثواب ملے گا، ورنہ آدمی محروم ہو جاتا۔ جیسے ابھی آیوشمان گولڈن کارڈ بن رہا ہے، 2011 میں کارپوریشن کی طرف سے جو جنگننا ہوئی تھی اور اس میں جن لوگوں کے نام آئے تھے وہ تقریباً 2.5-3 لاکھ لوگ ہیں۔ آیوشمان کارڈ ان کا ہی بنے گا، گولڈن کارڈ۔ جن کا نام نہیں ہے ان کا کارڈ نہیں بنے گا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے رجسٹر میں نام چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ تو جمعہ کے دن خطبہ شروع ہو، خطبے کے لیے اذان دی جائے، اس سے پہلے مسجد میں حاضری ضروری ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ زوال ہوتا ہے اس سے پہلے ہم اپنی پوری تیاری مکمل کر لیں اور زوال سے ہم مسجد میں آ جائیں تاکہ اولین آنے والے لوگوں میں ہمارا نام لکھا جائے اور گائے ہے اور اونٹ کی قربانی کا ثواب اللہ پاک عطا کرے۔ اس میں